اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا۔ سلسلہ درس جو ہے صحیح بخاری کا جو چل رہا ہے اس سے ہٹ کر قرآن کریم کی ایک آیت ابھی ہم نے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جو آیت عید میلاد النبی منانے والوں کے لیے دلیل ہے، یعنی وہ دلیل بناتے دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے اس کی رحمت کو حاصل کر کے اور اس کی رحمت کی وجہ سے جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملی ہے اس پر خوشی مناؤ، اور خوشی مناؤ کے لفظ سے جشن منانے کی دلیل دے رہے ہیں۔ خوشی منانا الگ ہے، جشن منانا الگ ہے۔ یہ بات اصل میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا صبح سے پورا تماشا چل رہا تھا اور لوگوں نے جشن منایا۔ صبح ان کے چہرے، اللہ ان سب کو بیچاروں کو ہدایت نصیب فرمائے جو یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کر رہے ہیں۔ رات بھر جاگ کر پورا ڈیکوریشن ان لوگوں نے کیا تھا، صبح ان کے چہروں پر نیند تھی، پھر صبح جشن منایا ہے ان لوگوں نے۔ اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش ہم کو بھی کرنا چاہیے، ہم ان کو برا بول کے اس کام کو غلط بول کے خالی حق ادا نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، طارق بن شہاب اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم یہ پہلا شخص تھا جنہوں نے عید کے موقع پر نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا۔ عید کا جو اصل طریقہ ہے کہ پہلے نماز ہوگی پھر خطبہ دیا جائے گا، انہوں نے کیا کہ اس نے پہلے خطبہ دینا چاہا۔ اس سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر اس مجمع میں موجود تھے، صحابی رسول۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب یہ بات یہ کام اس نے کیا تو ایک شخص نے کہا کہ حاکم وقت سے کہا کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، جو کام صحیح کرنا ہے وہ کیجیے کہ پہلے نماز پڑھائیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی طریقہ ہم نے بدل دیے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اما ھذا فقد قضى ما علیہ، یہ شخص جس نے اس غلط کام پر نکیر کیا ہے، انکار کیا ہے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے برائی کو دیکھا اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، وہ بھی نہیں بنتا، کم از کم دل سے تو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے، کمزور ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ابھی فیس بک میں کسی نے ڈالا کہ ٹکا محلے میں عید میلاد النبی کے جلوس کا استقبال کیا گیا، بڑی شانتی کے ساتھ جلوس نکلا۔ شرم کرنا چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو عید میلاد النبی کے جلوس کا استقبال کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں شانتی سے نکلا، زور کی نماز ہو رہی ہے، بم پھوٹ رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، اس کو شانتی بولیں گے، اور بدعات و خرافات کو آپ شانتی بول رہے ہیں۔ آپ کے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اسے بولنے والے۔ ظہر کے پہلے تقریباً 11 بجے کے وقت میں چھوٹی مسجد چوک کی طرف گیا، جب وہاں سے آگے بڑھا ڈاکٹر کے پاس بچی کو دکھانے کے لیے گیا تھا تو اتنی زور سے بم پھوٹا تھا کہ میرے کان میں جو ہے آواز عجیب لگنے لگی۔ اس کو شانتی بول رہے ہیں، اور پھر وہ بھی جو ہے یعنی سارے خرافات جنہوں نے نماز نہیں پڑھا، عید میلاد النبی جہاں شریعت سے کوئی اس کا تعلق نہیں، ساری خرافات اس میں، اور اس کو شانتی کے ساتھ نکل رہا بول رہے ہیں۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے ایسے شخص کو جو یہ بات کہے، اور پھر ان کو ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ سمجھائیں۔ اب آپ دیکھیے پورے تماشا ٹھنڈا ہو گیا، اب ان سے پوچھئے کہ آپ کو ملا کیا، آپ نے جو اتنا سب کچھ کیا ہے کیا کیا ہے آپ نے؟ تو یہ سب خرچ جو لاکھوں روپئے آپ نے پانی میں ڈال دیے، پٹاخوں میں ڈال دیے، روڈ میں ڈال دیے، کیا ثواب اور کیا فائدہ اس کا ہوا ہے؟ یہ ہم کو بھی ان سے پوچھنا چاہیے۔ آپ میں سے جن لوگوں کے دوستی ہے واقعی ہوگی، کئی لوگ آپ سے تعلقات میں ہوں گے جو اس جلوس میں شامل ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں، آپ خود ان سے سوال کیجیے، ٹھنڈے دماغ سے ان کو سوچنے کے لیے بولیے، ان کو بتائیے کہ بھائی عید اگر آپ اس کو بول رہے ہیں تو 2 عید تو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کے ایک ایک احکامات بتائے گئے، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ عید اگر اس کو آپ بول رہے ہیں تو اس کے سارے احکامات کہاں ہیں؟ ایک چیز تو بتاؤ اس کے لیے کہاں بتائے گی؟ اور اگر آپ بول رہے ہیں کہ خوشی منانے، جشن منائے، تو اس کو
آپ اس کو خوشی بول کے جشن منا رہے ہیں. اگر آپ اس کو جو ہے صرف اس انداز میں منا رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو آپ غیروں کی مشابہت کر رہے ہیں, تب بھی پھنسیں گے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ ان میں شامل ہے. اور اگر آپ اس کو دین سمجھ کر, نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں تو پھر اس کا انجام تو بہت برا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایسے لوگ جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق بنیں گے. قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا اے نبی, کیا میں لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں عمل کے اعتبار سے کون ہے؟ جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں نقصان میں ہوں گے. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, ان کا گمان یہ ہے کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں. تو وہ تو بیچارے غلط فہمی میں اور گمراہی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو ان کے کام کو سراہ رہا ہے بدعات اور خرافات کے کام کو, وہ بھی مجرم ہے. کہ آپ جو اس کو اچھا بولے, شانتی بولے, اور اس کو دین کے خلاف, شریعت کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, آپ نے آواز سنی کوئی گانے بجانے کی تو کان میں انگلی ڈال دیا. تھوڑی دور چلنے کے بعد عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کوئی آواز آ رہی, بولے نہیں. تب آپ نے کان سے انگلی نکال دی. اور یہی عمل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ, ان کے ساتھ ہی ان کے شاگرد حضرت نافع ایک دن راستے سے گزر رہے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو آواز آئی, کان میں انگلی ڈالنی. آگے چل کے پوچھا شاگرد سے, آواز آ رہی؟ بولے نہیں. کہا ایسے ہی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اور سجدے کرنا چاہیے, نفل عبادت کرنا چاہیے تو ٹھمکے لگ رہے ہیں, ڈی جے کے سامنے ناچ رہے, ڈی جے بج رہے. اللہ کے رسول جس کی پیدائش گئی, جس نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کی بات کر رہے ہو, جنہوں نے ایک آواز سن کے کان بند کر لیے, آپ اتنی بھیانک آواز کر رہے کہ لوگوں کے کان جو ہے کان اس آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں, لوگ سننا پسند نہیں کر رہے, لوگ پریشان, ایسی آوازیں نکال رہے ہیں اور اس کو بول رہے ہیں آپ نبی کی پیدائش پر خوشی. عجیب بات ہے یہ. ہمارے لیے بھی لمحہ, اچھا آخری بات یہ آپ سے کہوں کہ خوشی منانے کی بات ہمارے لیے اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے ہمیں اس خرافات سے بچا کر رکھا. اللہ اسی پر زندگی دے, اسی پر خاتمہ بھی نصیب فرمائے. اس پر ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے بچا کر رکھا, لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہمارا کام سمجھا دینا ہے, بول دینا, بتا دینا. وما علینا الا البلاغ, ہماری ذمہ داری پہنچا دینے کی. نہیں مانیں گے ان کا معاملہ ہے, لیکن ہم ساتھ میں رہتے, اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ میں سے جن کی دوستی ہے, آپ کے تعلقات ہیں, آپ سمجھانے کی ضرور کوشش کریں. اللہ رب العالمین سیدھا سچا دین جو ہم کو دیا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.